گستاحان نے صحابہ کو للکارنے کے جرم میں جیلوں میں جانے کا خوف تھا تو شہر لاہور سے شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹوں نے چپ کی زنجیروں کو توڑا، گستاحان صحابہ کو للکارا، حکومت وقت کو یہ پیغام دے دیا کہ جو ابو بکر کا غدار ہے، جو عمر کا غدار ہے، جو عثمان کا غدار ہے، جو علی کا غدار ہے، جو حسنین کا غدار ہے، جو معاویہ کا غدار ہے، وہ سزا کا نہیں ہے۔ آج خطابت کا آغاز کریں گے بھرپور نعروں کے ساتھ اپنے قائد کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسجد حق اہل حدیث، کرانا سورہ مراد پاکستان، علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ محسن الہی ظہیر، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر، آج بہا گئی، 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 محترم محسن الہی ظہیر صاحب۔ ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل میں قرآن و سنہ موومنٹ فیصل آباد کے قائدین اور کارکنان کو اس عظیم الشان اور پروقار کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کرے ان کی یہ محنتیں خاص اس کی رضا کے لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی اس محنتوں کو قبول فرمائے۔ گواہان ختم نبوت سے مراد وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے کہ جس نے ہم تک ختم نبوت کے عقیدے کو منتقل کیا ہے، اور اس گروہ کا اول مصداق صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کی زندگی کی تمام تر تگودوں کا مقصد رب کی رضوان کو حاصل کرنا تھا، اور وہ اس میں بہو بھی کامیاب ہوئے۔ مالک کائنات نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ رب ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں۔ گواہان ختم نبوت سے مراد وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے کہ جس جیسی جماعت امت میں نہ کبھی آئی ہے اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ نبی نے اعلان فرما دیا خیر الناس کرنی کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ لوگوں میں سے بہترین ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، معاویہ ہے، حسنین ہے، اور جو ان کے ایمان کا نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کی شان ایسی شان کہ جس شان کا حق بیان کرنا مجھ جیسے کم علم کے لیے تو بڑی دور کی بات ہے، وقت کے کسی عالم کے لیے بھی ممکن نہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں جن کی شان کو ان کے تلامذہ نے بیان کیا، بعض وہ لوگ ہیں جن کی شان کو ان کے رفقا نے بیان کیا، بعض وہ لوگ ہیں جن کی شان کو ادیبوں نے اپنے ادب کا حصہ بنایا، بعض وہ لوگ ہیں جن کی شان کو شاعراں نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ لوگ ہیں جن کی شان کو نبی نے اپنی حدیث کا حصہ بنایا اور رب کعبے کے رب نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا۔ اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کامیاب تب ہوگے جب ایمان صحابہ کے لے کے آؤ گے، ایمان صحابہ کے جیسا لے کے آؤ گے۔ اور بدقسمتی سے ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقید اور تنقیس کے بازار کو گرم کیا گیا۔ آج ہم یہ بات کہنے پر حق بجانب ہیں
کہ جب قلم خاموش تھے، جب زبانیں بند تھی، جب گستاخوں نے صحابہ کو للکارنے کے جرم میں جیلوں میں جانے کا خوف تھا، تو شہر لاہور سے شہید عالم اسلام علامہ ثانی ظہیر کے بیٹوں نے چپ کی زنجیروں کو توڑا، گستاخوں نے صحابہ کو للکارا، حکومت وقت کو یہ پیغام دے دیا کہ جو ابو بکر کا غدار ہے، جو عمر کا غدار ہے، جو عثمان کا غدار ہے، جو علی کا غدار ہے، جو حسنین کا غدار ہے، جو معاویہ کا غدار ہے، وہ سزا کا حقدار ہے۔ نعرہ تکبیر! فتنہ کے حق کالے عدیل! امام محمد گئی! چاہنے کہا گا! رحمت اللہ محمد پاکستان! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علماء تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علماء تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اور اپنی قیادت کے پیغام کو تم تک منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری قیادت میں وہ لوگ ہیں جو حالات کے جبر سے ڈرنے والے نہیں، جو حالات کے خوفوں سے بے خوف ہیں۔ کچھ اپنوں نے اور کچھ بیگانوں نے کہا کہ حکمت کو اختیار کر لیا جائے، خاموشی کو اختیار کر لیا جائے۔ بہت بات ہو گئی، تمہاری قیادت نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر مسئلہ دین کی مبادیات کا ہو، اگر مسئلہ نبی کی حرمت کا ہو، اگر مسئلہ صحابہ کی ناموس کا ہو تو یہ گردن کاٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی، کیونکہ ہم ان اسلاف کی روایات کے امین ہیں جنہوں نے زندگی بھر تمام تر صعوبتوں کو سہنا گوارا کر لیا مگر اسلام کے پرچم کو زمیں بوس نہ ہونے دیا۔ ہم علامہ شہید اور ان کے رفقا کے وارث جنہوں نے جام شہادت کو نوش کرنا گوارا کر لیا لیکن اسلام کی سربلندی کے پرچم کو تھامے رکھا۔ ہم سید نذیر حسین محدث دہلوی کے وارث جنہوں نے دہلی کے بازاروں میں پتھر کو کھانا گوارا کر لیا لیکن نبی کی حدیث کو سنا کر چھوڑا۔ ہم سیدین شہیدین کے وارث کہ پاکستان کا شمالی علاقہ ان کے خون کا امین ہے، انہوں نے سامراج کے ایجنٹوں کے سامنے اپنی گردن کو نہ جھکایا۔ ہم ابن تیمیہ کے وارث کہ جو میدان علم کا بھی غازی ہے اور میدان جہاد کا بھی غازی ہے۔ ہم محمد ابن حنبل اور امام مالک کے وارث کہ جنہوں نے وقت کے حکمرانوں کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھا، اپنی گردنوں کو نہ جھکایا، صحبتوں کو سہنا گوارا کر لیا۔ آج فیصلہ آباد کے اسٹیج سے اپنے اسلاف کی روایات کو لٹانے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی سربلندی کے جس پرچم کو ہم نے تھام لیا ہے، طلحہ بن عبید اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہاتھوں کو کٹوانا گوارا کر سکتے ہیں لیکن اس پرچم کو زمیں باز نہیں ہونے دیں گے۔ نعرہ تکبیر! اللہ کا تیرا قافلہ! اللہ کا تیرا قافلہ! حافظ طیب الہی ظہیر! حافظ محسن الہی ظہیر! اور بات صدیق کی صحابیت کی ہے۔ صدیق کی تکفیر کی گئی۔ صدیق وہ ہے کہ جس کی صحابیت کی گواہی کسی ادیب نے، کسی مورخ نے، کسی شاعر نے نہیں دی بلکہ میرے رب نے خود کلام حمید میں۔ اور اہل مکہ میرے نبی کی دعوت حق کی تکذیب کر رہے تھے تو صدیق والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کی عملی تصویر پیش کر رہا تھا۔ اور صدیق کی یہ صداقت کا عالم، نبی کی بات بات کی تصدیق کا عالم صرف نبی کی زندگی تک نہ رہا بلکہ نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی صدیق نے میرے نبی کے ہر حکم کو بجا لایا۔ میرے نبی نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں
تاریخ کے کتابوں کو اٹھاؤ، ایک لشکر کو تشکیل دیا، لشکر اسامہ، جس کا مقصد رومیوں کے ساتھ جہاد کو کرنا تھا۔ اس لشکر کے کمانڈر اسامہ ابن زید تھے۔ میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور امت پر فتنوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ فتنہ ارتداد اپنی پوری کی پوری قوت کے ساتھ ابھرا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ مدینہ کو خطرہ ہے، اس لشکر کی روانگی کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ تاریخ طبری اٹھاؤ، صدیق کا جواب موجود ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے جنگل کے درندے اٹھا لے جائیں تو یہ لشکر جس کو نبی نے روانہ کیا تھا یہ پھر بھی روانہ ہوگا، اور اگر میں ان گلیوں میں اکیلا رہ جاؤں، مدینے کی وہ گلیاں جس پہ کبھی حبیب کبریا چلا کرتا تھا، اگر میں ان گلیوں میں اکیلا رہ جاؤں تو پھر بھی یہ لشکر ضرور روانہ ہوگا۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر جرار کو روانہ کر کے، مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے، صدیق اکبر نے یہ پیغام دیا ہے، صدیق اکبر نے یہ گواہی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسد عنسی ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں تو برستی رہیں گی، پر میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کے وہ اعمال جن کی بدولت انہوں نے رب سے شانوں کو حاصل کیا ہے، فضیلتوں کو حاصل کیا ہے، مقام کو حاصل کیا ہے کہ تذکرہ کریں۔ بدر کا میدان ہے، مسلمانوں کی طرف سے میرے نبی کا سپاہی ابو عبیدہ ابن جراح شامل ہے، اور کفار کی طرف سے ابو عبیدہ کا والد شامل ہے۔ تاریخ نے ایسے منظر کو دیکھا کہ جس کی نظیر نہ اس سے پہلے کبھی ملی اور نہ ہی شاید اس کے بعد کبھی ملی ہو۔ ابو عبیدہ ابن جراح اپنے والد کا سامنا ہوا جنگ میں، اپنے والد کو تلوار کی کانٹ سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ حبیب کبریا نے اعلان فرما دیا، ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ اسی بدر کے مارکے میں فتح حاصل ہونے کے بعد کفار کے کئی لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ مصعب ابن عمیر قیدیوں کے پاس سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے شخص کی طرف، اور اس صحابی کی جس کی ڈیوٹی قیدیوں پہ لگی ہے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ فلاں ابن فلاں کو کس کے باندھنا، اس کی ماں امیر عورت ہے، جزیہ دے گی، اسلام کو فائدہ ہوگا، اسلام امیر ہو جائے گا، اسلام کو قوت حاصل ہوگی۔ اس شخص نے مصعب ابن عمیر کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ مصعب، تجھے اسلام نے اتنا سنگ دل کر دیا ہے کہ آج اپنے ماں جائی بھائی کو نہیں پہچانتا۔ تب مصعب نے جواب کیا دیا، قرآن کی آیت کا مطلب سمجھا دیا، انما المؤمنون اخوہ، کہنے لگا میرا بھائی تو نہیں بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھ کو باندھ رہا ہے۔ آج قرآن و سنہ موومنٹ کے سٹیج سے ہم یہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، جو ابو بکر کی صداقت کا نہیں مانتا، جو عمر کی عدالت کا نہیں مانتا، جو عثمان کی سخاوت کا نہیں مانتا، جو علی کی شجاعت کا نہیں مانتا، جو حسنین کی سرداری کا نہیں مانتا، جو معاویہ کی صحابیت کا نہیں مانتا، جو طلحہ و زبیر کو جنتی نہیں مانتا، جو سعد و سعید کو بشارت یافتہ نہیں مانتا، جو ابو عبیدہ ابن جراح اور عبد الرحمن ابن عوف کو نبی کا صحابی نہیں مانتا، تو ہم کر تو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے مقابلے پر آنے سے باز نہیں آ سکتے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، معظم الہی ظہیر صاحب۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئندہ کے بعد بھی تمہیں صحابہ کی گستاخی کے لیے یہ دروازے کھلے ملیں گے۔
ہم خون کے آخری قطرے کے بہہ جانے تک اور زندگی کے آخری سانس تک صحابہ کی ناموس کی چوکھٹ کی رکھوالی کریں گے کہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے نبی کی حرمت و عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور وہ ذات کہ جس ذات کی صحبت کی وجہ سے میرے صحابہ کو مقام بلند حاصل ہوا، آج فرانس کے بے ایمان لوگ اس ذات پر تنقید کر کے اس کی توہین کر اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت میں کسی قسم کی کمی آ گئی، تو یہ بات یاد رکھنا میرے رب نے 1400 برس قبل اس اعلان کو کر دیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، اور رسولوں کے راستے پہ چلنے والے مومن بندوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نبی کی گستاخی سے ان کی عزت میں تو کوئی کمی نہیں آتی، پر ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ مفسرین قرآن نے اس بات کو لکھ دیا کہ آخرت میں لعنت سے مراد عذاب النار ہے، اور دنیا میں لعنت سے مراد ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ میرے نبی کی صحیح حدیث سے مسئلہ ثابت، میرے نبی نے اعلان فرما دیا من لی کعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا کہ وہ نبی کو ایذا پہنچاتا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا کون ہے جو ابو رافع یہودی کو قتل کرے گا کہ وہ نبی کو ایذا پہنچاتا ہے۔ عمیر بن عتیق نے گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ ہم اپنے نبی کا دفاع اسی انداز میں کرنے کے لیے تیار جس انداز میں کبھی سعد بن ابی وقاص نے کیا، کبھی طلحہ بن عبید اللہ نے کیا، کبھی زیاد بن سکن نے کیا، لیکن حرمت رسول پر کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ لاکھ دلیل دے ہم تب بھی نبی کے گستاخ کو جینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ قرآن و سنہ موومنٹ فیصلہ آباد کے لوگوں، آج تمہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور پرآشوق میں جب لوگ افا حکم الجاہلیتی یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون کہ کوئی نواز شریف کی طرف بلا رہا تھا، کوئی عمران خان کی طرف بلا رہا تھا، کوئی زرداری کی طرف بلا رہا تھا، تو وہ تم تھے جو لوگوں کو رب کے نازل کردہ قوانین کی طرف بلا رہے تھے، نبی پر اترنے والی شریعت کی طرف بلا رہے تھے۔ اور سٹیج پر موجود قرآن و سنہ موومنٹ اکھاڑا قصور اور فیصلہ آباد کے ذمہ داران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم دو قسم کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ پہلا خوف شکست کا خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور مومن کی شان یہ نہیں۔ رب نے اعلان فرما دیا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کہ وہ تنقید کرنے والے کی تنقید کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم جن راستوں پہ چل نکلے ہیں اس میں ناکامی نہیں ہو سکتی، اس میں شکست نہیں ہو سکتی۔ منزل ایک ہے، راستہ دو طرف سے ہو کے جاتا ہے۔ ایک وہ طرف ہے جو شہادت سے اللہ کے رضوان کو حاصل کرنا ہے، دوسرا غازی بن کر نبی کے دین کو سر بلند کر کے اللہ کی رضوان کو حاصل کرنا ہے۔ اور یارو کوئی ایسا راستہ یا تو تجویز کر دو جس راستے پر چل کر انسان کو موت نہ آئے۔ اگر تمہیں ایسا راستہ نہ ملے تو پھر سمجھ جاؤ کہ ان راستوں پہ بے خطر ہو کے چلو اور ایک قوت بن کے چلو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، قدم کے ساتھ قدم ملا کے، شانہ بشانہ ہو کر، اور لوگوں کو یہ بتا دو کہ قرآن و سنت کے فدائی آ گئے ہیں۔ میں علامہ شہید کے ان جملوں پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ دل بند، دماغ بند، روح بند، نظر بند، جو چیز چاہے بند کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے دلوں سے کائنات کے
امام کے صحابہ کی محبت کو نہیں نکال سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.